ایپیسوڈ 24 وار آف لو۔ یلدز تمہیں معلوم ہے میں تمہیں کتنا پسند کرتا تھا؟ الف رکتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا تھا۔ یلدز اس کے اچانک رکنے پہ گھبراتے ہوئے اس کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ کسی انہونی کے احساس نے اسے گرد گرد دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ ابھی وہ گھر سے بے حد دور تھے، یہ جگہ قدرے ویران تھی۔ یلدز الف کی سنجیدگی کو بھانپ گئی تھی۔ مگر الف برو، اب میری زندگی میں کوئی اور آ چکا ہے۔ وہ سر جھکائے گہری سانس لے کر بولی تھی۔ اسے الف سے امید نہیں تھی کہ وہ پرانی بات کو یوں اچانک دوبارہ دہرائے گا، اور ویسے بھی حالات بدل چکے تھے۔ تم اپنی زندگی میں کسی دوسرے شخص کو کیسے لا سکتی ہو؟ وہ اب تھوڑا چڑ کر بولا۔ آنکھیں اس کو دیکھ رہی تھیں، چہرے پہ خطرناک حد تک سنجیدگی تھی۔ اب یہ معاملہ بہت حد تک آگے جا چکا ہے۔ ایبک میری زندگی میں شامل ہے، اور ویسے بھی اب میں اس سے الگ نہیں رہ سکتی۔ ہم ایک فیملی ہیں۔ وہ قدرے مضبوط آواز میں بولی تھی۔ اس کی بات الف کے سر پہ ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ تبھی وہ زور سے پاؤں ساتھ پڑے پتھر پہ مارتا اسے دور کر گیا۔ پتھر ٹوٹ کر ہیبت ناک آواز پیدا کرتا ارد گرد بکھرا۔ یلدز خوفزدہ سی 2 قدم دور ہوئی تھی۔ الف، یہ کیا حرکت ہے؟ سچائی کو قبول کرو۔ اور ویسے بھی اب حالات بدل چکے ہیں۔ نہ میں پہلے جیسی رہی ہوں، نہ ہی یہاں کا ماحول۔ وہ اب اس سے 2 قدم دور ہو کر بات کر رہی تھی۔ اسے اپنی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے پریشانی صرف اپنے بچے کی تھی، کہیں اسے نقصان نہ کوئی پہنچے۔ کیا مطلب ہے؟ کیسے میں یہ سب قبول کروں؟ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا اپنی پسندیدگی کے بارے میں، پھر بھی تم اس غیر ایبک کو قبول کر گئی۔ وہ اب قدرے چلا کر بولا تھا۔ یلدز کو حالات بگڑتے محسوس ہوئے۔ جو قسمت میں تھا وہ لکھ دیا ہے۔ اب تمہارے یا میرے کہنے سے کچھ بھی نہیں بدل سکتا، وہ آہستہ آواز میں بولی تھی، جبکہ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سنہری آنکھوں میں ایبک کو چھوڑ آنے کی پشیمانی جھلک اٹھی۔ قسمت میں نہیں، بلکہ اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا تھا۔ وہ اب چبا چبا کر لفظ ادا کرتا اسے گھور رہا تھا۔ الف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، بجائے ایبک سے چھٹکارا پانے کے وہ بار بار قسمت اور حالات کو دوش کیوں دے رہی تھی؟ وہ صاف بات کیوں نہیں کر رہی تھی، یا سیدھا وہ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اب تو نہ وہ یہاں موجود تھا اور نہ ہی یلدز پہ کوئی دباؤ۔ اب جو بھی وجہ بنی ہو، لیکن الف سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایبک میرے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا کر سب سے لڑ سکتا ہے، تو میں اسے کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ ویسے بھی اب میرے وجود کے ساتھ ایک نئی زندگی کا سوال بھی ہے۔ وہ بے دھیانی میں بات کہہ گئی تھی، لیکن اب الف کے بدلتے چہرے اور وہاں پہ حاوی ہوتی نفرت کو دیکھ کر اس سے دور جانے لگی۔ لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس تک پہنچتا اسے سختی سے پکڑ گیا۔ یلدز اب تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اسے اس کی جنونیت بھری نگاہوں سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اس کی زبردستی چائے کی گرفت میں مزاحمت کرنے لگی۔ الف کا دماغ بری طرح گھوم چکا تھا۔ کیا جو تم نے کہا وہ سچ ہے؟ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ یلدز کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اپنی کلائیاں آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ تو اس کا مطلب یہ سچ ہے؟ تمہاری وجہ سے ویمپائر لینڈ پہ جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ تم نے سب ویمپائرز مصیبت میں ڈال دیے۔ کتنی خود غرض ہو تم! وہ غصے سے کہتا اسے دھکا دے گیا۔ یلدز کرا کر نیچے گری۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ الف کا انداز وحشت لیے ہوئے تھا۔ جب تم میرے پاس واپس نہیں آ سکتی، اس ویمپائر لینڈ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، تو کیا فائدہ تمہاری زندگی کا؟ وہ رفتہ رفتہ دور ہوتا، سرخ آنکھیں لیے اس کے جسم کو گھورنے لگا۔ تم بیکار وجود ہو جو 2 نسلوں کو آپس میں لڑوا رہی ہو۔ وہ غصے سے چیخا تھا۔ یلدز شوق و خوف سے خود کو گھسیٹ کر پیچھے کر رہی تھی۔ الف نے ساتھ پڑی مضبوط لکڑی کو اٹھا لیا تھا۔ اس سے اچھا تم کو ختم کر دیا جائے۔ اس کی آنکھیں اجنبیوں کی طرح یلدز کو دیکھ رہی تھی۔ یلدز سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنا بچاؤ کیسے کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا وار پہ یلدز کو ختم کرتا، ایک تیز رفتار تیر اس کے دل کے مقام پہ پیوست ہوا تھا، اور وہ تڑپ کر وہیں گرا۔ یلدز حیرانگی سے چیختی ہوئی پیچھے ہٹی تھی، اور پھر اپنے مقابل دیکھا۔ ایبک سنجیدہ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں، جبکہ لب سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ الف وہیں گر کر مر چکا تھا۔ اس کا جسم آہستہ سے بھسم ہو گیا۔ یلدز بھاگ کر ایبک کے گلے لگنا چاہتی تھی، لیکن وہ اٹھنے لگی کہ کراہ کر دوبارہ گر گئی۔ حیض بھاگ کر اس تک پہنچا تھا، اور پھر سہارا دے کر اسے کھڑا کیا۔ حیض، اسے لے کر آئس لینڈ کی طرف چلے جاؤ۔ وہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ یلدز بے چینی سے اس کی طرف بڑھی تھی، لیکن وہ اوجھل ہو چکا تھا۔ حیض، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، پلیز مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی تو حیض نظریں چرا گیا۔ وہ کیا کہتا؟ خود بڑی مشکل سے اس کے غضب سے بچ کر یہاں آیا تھا۔ یلدز، پریشان مت ہو، وہ ابھی غصے میں ہے، اور تم نے کام بھی ناراضگی والا کیا ہے، بلکہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ اب اس کو اکیلے سوچنے دو، وہ خود ہی ٹھنڈا پڑتا واپس آ جائے گا۔ حیض اسے نرمی سے سمجھاتا آئس لینڈ کی طرف لے کر چلا گیا۔ یلدز بھی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پچھتاوا اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ وہ پشیماں تھی اور اپنی غلطی پہ شرمندہ، لیکن ایبک نے اسے معافی مانگنے کا موقع تک نہیں دیا تھا۔ ایبک بھی سخت غصے میں تھا۔ اس کی ذرا سی نادانی نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دینا تھا، اور ایبک 2 جانوں کو خود سے جدا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ثاقب نے بھاگ کر لاک اوپن کیا تھا، اور اندر داخل ہوتے ہی اسے منجمد ہونا پڑا۔ وہ زمین پہ بیٹھی ہوئی
کسی اجڑے ہوئے پجاری کی طرح ثاقب نے کبھی اسے اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ تبھی وہ تڑپ اٹھا تھا۔ وہ بھاگ کر اس تک پہنچا تھا۔ بکھرے بال اور افسردہ چہرہ لیے وہ ڈرنک پہ ڈرنک کر رہی تھی۔ ہوش و آواز سے آ رہی وہ غائب دماغی سے نگاہیں جھکائے بیٹھی پی رہی تھی۔ ثاقب نے اپنا گھٹنا نیچے جمائے اس کے منہ سے گلاس کھینچا تھا۔ تبھی وہ برے برے منہ بناتی اسے گھورنے لگی تھی۔ ثاقب کو اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ مزید اسے اپنی منمانی کر کے اپنی زندگی خراب کرنے نہیں دے سکتا تھا۔ تمہاری یہ مجال کہ مجھ سے گلاس چھینو، واپس کرو۔ وہ کھلتی بند آنکھوں سے اسے اشارہ کر کے گلاس واپس لینا چاہتی تھی۔ ثاقب نے گلاس میز پہ رکھا تھا، لیکن وہاں خون کے قطرے اور پھر بغور زمین پہ دیکھ کر اس کا ہاتھ دیکھنے پہ وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر اس تک آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑا جہاں خون بہہ کر کب کا رک چکا تھا اور سوکھ چکا تھا۔ سمر مزاحمت کرتی ہاتھ چھڑوانے لگی۔ چھوڑو۔ تبھی وہ درد سے کراہی تھی۔ اس کے گولڈن بال پشت پہ بکھرے ہوئے تھے، جبکہ بے ترتیب میکسی ثاقب خشک گلے کو تر کرتا اسے بازوں میں اٹھا گیا۔ وہ ہاتھ پاؤں چلا کر آزاد ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے لیے بیڈ تک آیا تھا۔ پھر اسے وہاں لٹا کر وہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ زخم وہ خود کر گئی تھی یا ڈینیز کا کام تھا۔ فی الحال وہ جلدی سے اس کے پاس بیٹھا پٹی کرنے لگا۔ چھوڑو، مت کرو۔ وہ کراہتی ہوئی دور ہونے لگی تو وہ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ گیا۔ پلیز مس، رک جائیں، آپ کا ہاتھ زخمی ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی مزاحمت پہ قدرے جھلا کر بولا تھا، مگر وہ ہوش میں کہاں تھی۔ نہیں کروانا، چھوڑو۔ اس کی نشے میں ڈوبی آواز پہ بھی ثاقب نے کان دھرے بغیر اپنا کام مکمل کیا تھا اور اس کے پاؤں سے ہیل اتاری تھی۔ بیڈ پہ لٹانے کے بعد وہ اس پہ کمفرٹر اڑانے لگا۔ تبھی وہ بڑبڑانے لگی اور پھر سسکنے لگی۔ ثاقب بے بسی سے اس کی نازک حالت کو دیکھا تھا۔ وہ ہوش میں نہیں تھی اور اب ہلکی ہلکی ہچکیاں لے رو رہی تھی۔ اس کے گلابی چہرے پہ آنسوؤں کے نشان تھے، جبکہ ہونٹوں پہ مٹی مٹی لال سرخی رہ گئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی نگاہ پھیر گیا، پھر اس کے وجود پہ کمفرٹر اڑایا۔ خاموش ہو جائیں۔ وہ اسے چپ کروانا چاہتا تھا، مگر وہ مزید رونے لگی۔ نہیں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ وہ اپنا سر ادھر ادھر پٹکتے ہوئے بے بسی سے رونے لگی تو ثاقب کی بے جائے نظریں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس کا سر پکڑے اسے روک گیا تھا۔ سمر نے چونک کر خود پہ جھکے اسے دیکھا تھا۔ تم؟ اسے اپنے سامنے ڈینیز نظر آنے لگا۔ تبھی اس کے آنسو تھمے تھے۔ تم؟ وہ سرگوشی میں ڈوبی آواز میں بولی تھی اور پھر اپنی انگلی سے اس کی پلکوں کو چھونے لگی۔ ثاقب کی دھڑکن ایک پل کو ساخت ہوئی تھی، پھر پاگلوں کی طرح تیز ہوئی۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ اس کی روندی ہوئی آواز پہ ثاقب کی نظریں اس پریوش پہ گہری ہوئی تھیں۔ وہ اس کی محبت تھی، اور محبت تو سب سے حسین لگتی ہے، ساری دنیا سے زیادہ خوبصورت۔ مس، مجھے جانے دیں۔ وہ اٹھنے لگا تھا، پیچھے ہٹنے لگا تھا، مگر اس کے نرم گداز ہاتھ ثاقب کی مضبوط کلائی کو جکڑ گئے تھے۔ وہ خود پہ قابو پائے رکھنا چاہتا تھا اور اسے بہکنے والی ندی سے جلدی سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر وہ اسے بازوں کے حصار میں لیتی قریب کر رہی تھی۔ ثاقب کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی، ابھی بھی اپنی پلکوں کو بامشکل کھولے نشیلی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ میرے پاس رہو۔ وہ اسے شرٹ سے کھینچتی خود کے قریب کرنے لگی۔ وہ جانتا تھا یہ سب غلط تھا اور وہ ہوش میں آنے کے بعد اسے معاف نہیں کرے گی، مگر اس کی خوشبو سے نجات پانا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی حشر سامانیہ نازک انداز، مدھم سانسیں اور اس کے ہاتھوں کا چلتا لمس اسے جذبات کی روؤں میں بہہ جانے پہ مجبور کرنے لگے تھے۔ وہ گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، مگر اسے شوق لگا جب وہ اپنا چہرہ بلند کرتی اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ ثاقب نے سانس روک کے اس حرکت کو دیکھا تھا، پھر اس کے دونوں بازو بیڈ سے لگاتا اس پہ جھک گیا۔ آئی لو یو۔ اس کی سرگوشیاں روم میں گونجنے لگی تھیں۔ وہ اس وقت ہینڈی کے ساتھ شو پہ جانے کے لیے مکمل تیار تھا۔ وہ اسکرپٹ کی فائل پکڑتی ہوئی اپنا پرس پکڑتی اس کی طرف مڑی تھی۔ ڈینیز کے چہرے پہ اضطرابیت تھی اور پریشانی بھی۔ ہینڈی نے تحیر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کیوں اتنا پریشان تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ کوئی بات ہے کیا؟ جو آپ مجھ سے کہنا چاہتے ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ تب بھی دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ وہ یلو ڈریس میں گلابی چہرہ لیے کھڑی چونک کر متوجہ ہوئی تھی، مگر ڈینیز کے چہرے پہ نہ حیرانگی تھی اور نہ ہی شوق۔ وہ دستک کے ساتھ ہی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہاں پہ ڈائریکٹر صاحب تھے اور انہی کے ساتھ چند لوگ۔ ہینڈی کو گڑبڑ لگی۔ اس کا دل گھبرانے لگا، پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا تھا۔ ہیلو ڈینیز صاحب۔ ڈائریکٹر صاحب بتیسی دکھاتے اس کی طرف ہاتھ بڑھا گئے۔ ڈینیز نے لب بھینچ لیے۔ تو وہ جو کچھ کرنے جا رہا تھا وہ مانتا تھا غلط تھا، مگر وہ خوفزدہ تھا اس کی دوری سے۔ پھر سبھی لوگ آہستہ سے اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے اور ایک بزرگ شخص سفید سوٹ میں ملبوس آرام سے چیئر پہ بیٹھ گیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ کا پیار اتنا گہرا ہے کہ آپ جلد شادی کر لیں گے۔ ڈائریکٹر صاحب ہنستے ہوئے اس بوڑھے شخص کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہینڈی نے شوق سے کھلی آنکھوں میں سوال لیے ڈینیز کو دیکھا تھا تو وہ کترا کر ڈائریکٹر صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، یوں شوٹنگ سے نکلنے سے پہلے اتنے سارے لوگ اور یوں میرج
اور کس کی میرج؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی یا سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ بیٹا جلدی سے میرے سامنے آ کر بیٹھ جائے تاکہ میرج کا آغاز کیا جا سکے، وہ شخص پرسکون آواز میں بولے تھے۔ ہینڈی نے قدرے شوق لیے ڈینیز کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ اتنے لوگوں میں تماشا کھڑا کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ سراسر زیادتی تھی۔ مگر میں یہ شادی… وہ ابھی بولنا ہی چاہتی تھی کہ ڈینیز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، ابھی آتے ہیں، ڈینیز آرام سے بولتا ہینڈی کو لیے بالکنی کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ بے جان سی حیرانگی و غصے سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ڈائریکٹر صاحب نے مشکوک نگاہوں سے دونوں کا رویہ دیکھا تھا۔ ابھی صبح ہی تو ڈینیز ان سے بات کر رہا تھا کہ وہ اس کی مدد کریں اور ہینڈی کے ساتھ شادی کا انتظام کروائیں۔ وہ سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب کیا مسئلہ تھا؟ ڈینیز سر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بتانا پسند کریں گے؟ وہ غصے سے چیخ کر بولی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں حیرانگی و غصہ تھا، جبکہ لب سختی سے کاٹتی وہ ضبط کر رہی تھی۔ دیکھو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں سب کچھ بعد میں بتا دوں گا، ابھی خاموشی سے بات مان لو پلیز۔ وہ التجائی انداز میں اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ ہینڈی نے لب بھینچ دیے۔ اس امید نہیں تھی کہ ڈینیز یوں اس پہ دباؤ ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، وہ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اسے کیوں پھنسا رہا تھا؟ اس کا اپنا کیریئر تھا، وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تو اس کی اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ ڈینیز سر، اگر یہ مذاق ہے تو انتہائی گھٹیا ہے، وہ لب دبائے بولی تھی۔ ڈینیز نے ہاتھ سے پیشانی مسلتے ہوئے اندر کی طرف نظر دوڑائی تھی، جہاں سب منتظر نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، سامنے ڈائریکٹر صاحب ہے جن کے ہاتھ میں ہمارا مستقبل ہے، اور ابھی نیا پروجیکٹ ملا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں اب اس پیشے میں دلچسپی ہونے لگی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں خاموشی سے بات مان لو۔ اگر دیکھا جائے تو ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ ہی انویسٹمنٹ کمپنیوں کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ڈوب جائیں گے۔ وہ صفائیاں دے رہا تھا، مگر ہینڈی اس سب کو اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ اس نوبت تک حالات لے کر ہی کیوں آیا تھا کہ اب اس پر زور دباؤ سے میرج سرٹیفکیٹ پہ سائن کروانا چاہتا تھا۔ ڈینیز سر، میں کسی کو نہیں جانتی، میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی، آپ پلیز ایسا مت کریں، مجھے فورس مت کریں۔ وہ اب جھنجھلا کر بولی تھی۔ ڈینیز اب غصے میں آنے لگا تھا۔ وہ ضدی لڑکی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس کے پاک دامن کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ ہینڈی، اس سے پہلے کہ نیوز لیک ہو جائے تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی۔ وہ اب سنجیدہ سا بولا تھا۔ اس کا انداز سرد ہونے لگا تو وہ ساکت ہوئی تھی، دل رکنے لگا۔ کیا مطلب؟ کون سی نیوز؟ وہ پریشانی سے کپ کپاتی آواز میں بولی تھی۔ دیکھو، مجھے اس بارے میں کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں، لیکن جب سے ہماری ماڈلنگ کی ڈیمانڈ بڑھی ہے تب سے مجھے کوئی بلیک میل کر رہا ہے، اور اب اس نے تمہاری کچھ تصاویر پتہ نہیں کیسے مگر ایڈٹ کر کے مجھے بھیجی ہیں۔ بے شک وہ سچ نہیں ہے، مگر وہ گندا کھیل کھیل کر ہم دونوں کو پستی میں گرانا چاہتا ہے تاکہ ہمارا کیریئر خراب ہو سکے اور لوگ ہم سے نفرت کر سکیں۔ اس کی آواز کی سنجیدگی بھانپ کر ہینڈی پہ کپ کپی طاری ہوئی تھی۔ کون ہے وہ؟ خشک لبوں پہ زبان پھیرتی وہ بولی تو ڈینیز نے بمشکل خود پہ ضبط کیا تھا۔ وہ اسے ساری بات نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ اس میں اس کا بھی نقصان تھا، اس لیے جھوٹ سچ ملا کر بات مکمل کی تھی۔ میں نہیں جانتا، مگر وہ نیوز اگر آج شام تک ریلیز ہو گئی تو تمہارے ساتھ میری بھی بدنامی ہوگی، اور میڈیا کو تو تم بہتر سے جانتی ہو، ہمیں ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے شادی کرنی پڑے گی۔ وہ بولا تھا اور اب ہینڈی کا دماغ بھی کام کرنے لگا تھا۔ لیکن یہ شادی… وہ کنفیوز سی حامی بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈینیز نے گہری سانس لی۔ تم فکر نہیں کرو، اسکول واپس لوٹتے ہی میں اس میرج کو توڑ دوں گا۔ یہ وہی جانتا تھا اس نے یہ لائن کتنے ضبط سے کہی تھی، مگر اسے اعتماد میں لینا لازمی تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ایک مضبوط رشتے میں جڑ چکے تھے۔ ڈینیز کے وجود میں اطمینانیت اتری تھی، جبکہ ہینڈی بے چین تھی۔ وہ اس کی انگلی میں ڈائمنڈ رنگ ڈال چکا تھا، جبکہ ہینڈی اسے چاندی کا چھلا پہنا رہی تھی جو شادی شدہ کی نشانی تھی۔ محسوس کر مجھے، تو خود میں کہیں پہ تیری دھڑکن، جہاں میں ہوں وہیں پہ۔ ڈائریکٹر صاحب میرج سرٹیفکیٹ سائن کروانے کے بعد ڈینیز کو پکڑاتے اسے مبارکباد کہتے وہاں سے نکل گئے، اور ڈینیز اپنے روم میں آ کر لاکر میں سرٹیفکیٹ سنبھال کر رکھتا واپس لوٹا تو اس کا جسم کپ کپا کر رہ گیا۔ دھڑکن رکی تھی نہیں، کم از کم آج کے دن وہ ہینڈی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی بھاگ کر اس تک پہنچا تھا۔ آج کی نیوز ٹیبل پہ پڑی ہوئی تھی۔ ویسے تو وہ تیار کھڑی تھی، لیکن یوں صبح صبح کے معاملات نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ اب بھی وہ گہری سانس لیتی اخبار پکڑ کے ڈینیز بھاگ کر اس تک پہنچا تھا اور جھٹ سے اس سے اخبار چھینا۔ آج ان دونوں کے کیریئر کی شروعات تھی، اور آج ہی کے دن ڈینیز کے مطابق ہینڈی اس کی ہو چکی تھی، اور آج ہی کے دن ملنے والی نیوز نے ڈینیز کا پارا ہائی کیا تھا۔ سمر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی، ویسے بھی اسے گہری چوٹ ملی تھی۔ یک طرفہ محبت کا زخم ناسور بن کر اس پہ اترا تھا، اسی لیے وہ ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے ڈینیز کو غصہ اور ہینڈی کو بدنام کرنا چاہتی تھی۔ اخبار میں لکھا ہینڈی کا آرٹیکل صبح صبح ہی شائع ہو چکا تھا، مگر وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی اس کو غمگین کرنا چاہتا تھا۔ وہ بس خوش تھا اور مزید پریشانی میں اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی اس سے بولا تھا، کیا کر رہی ہو؟ آ گئی؟ ہم لیٹ ہو چکے ہیں، چلو چلتے ہیں، جلدی چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، یہ بعد میں چیک کر لینا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا جلدی سے باہر لے آیا۔ ہینڈی کو اس کا سٹ پٹاتا انداز
ذرا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ حیرت میں مبتلا ہوئی تھی اور یہ بات ڈینیز کی زرق نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ تبھی وہ دھیان بٹانے کے لیے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں کر گیا۔ اوہو، دیکھو ہماری شادی ہو چکی ہے اور اب تک ہم نے ایک کس بھی نہیں کی۔ وہ سنجیدگی لیے نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پہلے تو ہینڈی شک میں مبتلا تھی، مگر اس کے اچانک اس رویے پہ جھجکتی ہوئی اسے دور کرنے لگی۔ ڈینیز سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں سرخ چہرہ لیے اس کے حصار میں مزاحمت کرنے لگی۔ ہینڈی کا چہرہ اس کی سانسوں کی گرمائش پہ تپ اٹھا۔ ڈینیز کا دل کیا وقت یہیں تھم جائے اور وہ یوں ہی اس کے نزدیک رہے، مگر پھر اچانک کام کا یاد کر کے وہ جلدی سے اس کے مزاحمت کرتے وجود کو چھوڑ گیا تھا۔ ہاں، مگر وہ اخبار کو اپنی پرانی خفیہ لوکیشن پر چھپانا نہیں بھولا تھا۔ کراتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھی تھی تو اس کا جسم لرزنے لگا۔ کپکپاہٹ اور تھکن نے اسے بے حال کر دیا تھا، لیکن گرتی پڑتی وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ شاور کے نیچے کھڑی وہ گرم پانی کو خود پہ بہتا محسوس کر کے پرسکون ہوئی تھی۔ آنکھیں مکمل کھل چکی تھی اور تبھی اس کی نگاہ لارج شیشے پہ پڑی۔ اس کی جسامت پہ ہلکے ہلکے لال نشان، گردن پہ چھوٹے بڑے سرخ دائرے۔ وہ چونک گئی۔ رات کو اس کے ساتھ کیا ہوا وہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، تبھی ذہن میں ہی دھماکہ ہوا تھا۔ نو، اس کی انا پہ گہری چوٹ لگی تھی، ایک سیکرٹری کے ساتھ نہیں۔ وہ شاک سے ساکت رہ گئی تھی۔ پھر جلدی سے شاور لے کر باہر نکلی تو بیڈ کے بکھری چادر دیکھی اور ساتھ ہی ثاقب کی مخصوص براؤن گھڑی بے ترتیبی سے بیڈ پہ گری ہوئی تھی، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ سمر کے سر میں دھماکے ہونے لگے، اس کا وجود کمزور پڑنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ جو اسٹیٹس کانشیس تھی، یوں ایک ملازم کی باہوں میں۔ اسے سوچ کر ہی خود سے گھن آنے لگی۔ تبھی وہ ہذیانی انداز میں دوبارہ جا کر شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے وہ کب تک یوں ہی کھڑی رہتی۔ دروازے پہ ہوتی دستک نے اسے حواسوں میں لوٹایا تھا۔ چینج کرنے کے بعد وہ دروازے تک آئی تھی اور کھول کر دیکھنے پہ جو چہرہ اسے نظر آیا، اس کا دل کیا وہ اسے قتل کر دے۔ ثاقب نے اس کے گلابی چہرے اور سوجی آنکھوں کو بغور دیکھا تھا، مگر وہ خوش تھا کہ اب وہ اسے اپنا بنا لے گا، اس سے شادی کرے گا اور ساری زندگی وہ ایک دوسرے کی سنگت میں خوش رہیں گے۔ لیکن اس کے مسکراتے لب اور خوابیدہ کالی آنکھوں میں دوڑتے خوابوں کو بریک تب لگی جب سمر کے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ دروازے پہ ہی کھڑے اس پہ چلائی تھی۔ ثاقب نے شوق سے اپنے گال پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے ماتھے پہ تیوری چڑھی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں موجود گلاب کا بکے زمین پہ بکھر چکا تھا۔ سمر نے نخوت سے اسے گھورا تھا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑا رہا، پھر اسے سائڈ پہ کرتا اندر داخل ہوا۔ جو بھی تھا، مگر اس میں اتنی انا تو تھی کہ وہ دروازے پہ کھڑے اس کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سمر اس کی حرکت پہ مزید سیخ پا ہوئی تھی اور اس کے مقابل آئی تھی۔ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، تمہاری شروع سے ہی مجھ پہ نظر تھی اور اب دھوکے سے مجھے، وہ کہتے کہتے لب بھینچ گئی۔ چہرہ ذلت سے سرخ ہوا۔ شاید زیادہ بلندی پہ اڑنے والے مغرور انسانوں کو یوں ہی پستی میں گرنے کی سزا ملتی ہے، جس طرح آج اسے ایک ملازم کے ہاتھوں ملی تھی۔ ثاقب جو لب بھینچے کھڑا اس کی سن رہا تھا، اس کی آنکھیں بے ساختہ سرخ ہوئی تھیں۔ سمر، تم خود میرے قریب آئی تھی۔ میں تو اس کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ وہ چلائی، خاموش ہو جاؤ، زبان کو لگام دو۔ ایک ہی رات میں تم نے کیا سمجھ لیا کہ میں تمہاری بیوی بن گئی ہوں؟ تمیز سے بات کرو اور یہ سنہرے خواب دیکھنا بند کر دو۔ تم 2 ٹکے کے ملازم کیا سمجھ رہے تھے کہ میں تم سے شادی کر لوں گی؟ اپنی اوقات دیکھ رہے ہو؟ وہ جو بول رہی تھی۔ ثاقب کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا، اس کا ضبط ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا تھا۔ تبھی وہ غرا کر اسے بازوں سے پکڑ گیا۔ سمر تکلیف سے سسکی تھی، اس کی گرفت انتہائی مضبوط تھی۔ جب چپ، خاموش، ہمیشہ سے میں صرف تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے، کبھی بری نظر نہیں ڈالی، صرف اپنی محبت کی وجہ سے تمہاری ہر بات خاموشی سے سنتا رہا۔ تمہارا جانور بھرا سلوک صرف اس وجہ سے برداشت کرتا رہا کہ مجھے تم سے محبت تھی، مگر اب مجھے لگتا ہے میں اپنے ساتھ غلط کر رہا تھا۔ تم میری اور میری محبت کے لائق ہی نہیں، بلکہ تم اس دنیا میں کسی بھی شخص کی محبت کے لائق نہیں۔ تم ساری زندگی یوں ہی لوگوں کو اپنے قدموں تلے رونتی رہو گی، مگر تمہیں محبت نہیں ملے گی۔ تمہاری انا تمہیں خود ہی توڑ کر رکھ دے گی۔ تم نے میرا مذاق بنایا ہے، تم خود بھی خوش نہیں رہو گی۔ وہ انتہائی غصے میں پہلی دفعہ اس پہ گرج رہا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس سے نرم رویہ رکھتا تھا، مگر وہ اسے شاید انسان سمجھتی ہی نہیں تھی۔ ثاقب کی کالی آنکھوں نے اسے خوفزدہ چہرے کو دیکھا تھا اور پھر وہ جھکتا سختی سے اس کے لبوں پہ قفل لگا گیا۔ وہ تڑپتی ہوئی اسے خود سے دور کرنے لگی، اس کی تکلیف بڑھنے لگی۔ چند لمحے بعد وہ جب دور ہوا تو سمر کے ہونٹ خون سے رنگین تھے، وہ تکلیف سے سسکی تھی۔ ثاقب نے بے نیاز نگاہوں سے اسے آخری دفعہ دیکھا تھا۔ اس کی کاری آنکھوں میں محبت نے سسکتی ہوئی آخری سسکی لی تھی اور پھر دم توڑ گئی۔ وہ اسے دھکا دیتا اس کی زندگی سے نکل گیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ جاہل،
گوار جنگلی سمر پیچھے سے چیخ رہی تھی۔ اب تو یہ تو مستقبل ہی جانتا تھا کہ اس کی ساری زندگی کیسے اکیلے پن سے گزرنی تھی۔ اس نے کسی کی محبت کو ٹھکرایا تھا اور اب محبت اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ ہینڈی اسکرپٹ پکڑے کھڑی تھی۔ یہ ٹوئکس چاکلیٹ کی ایڈورٹائزمنٹ تھی جسے اس نے کرنا تھا۔ اس میں سب سے پہلے دو کپل آپس میں ناراض تھے، مگر جب ایک ٹوئکس کا پیکٹ چپکے سے اس کے گھر میں داخل ہو کر رکھا آتا ہے جس پہ سوری لکھا ہوتا ہے تو مقابل خوش ہو جاتا ہے اور یوں ان کی محبت ابد تک رہتی ہے۔ رات کی اندھیری میں ہی ان کی ناراضگی کہیں چھپ کر صبح کے اجالے میں محبت جنم لے لیتی ہے۔ ہینڈی کو وہ ایڈورٹائزمنٹ بہت پسند آیا تھا اور لاسٹ میں دونوں کپل چاکلیٹ کھانے کے دوران ڈانس کرتے ہیں۔ ایک ایڈورٹائزمنٹ کے اندر ننھی سی کہانی کا خوبصورت سا انجام ہو جاتا ہے۔ ہینڈی میک اپ اور مکمل تیار ہونے کے بعد شوٹنگ کی طرف آ چکی تھی۔ سارے سین زبردست بن رہے تھے۔ اس کی ایکٹنگ کو بھی ایک نیا جائزہ لیتا ڈائریکٹر سنبھال رہا تھا۔ تبھی ہینڈی کی اونچی ہیل پھسلی تھی اور وہ دھڑام سے زمین پہ گری۔ اس کے گھٹنے پہ سخت چوٹ آئی تھی اور پاؤں بری طرح فریکچر ہوا۔ ڈینیز اس وقت بریک پہ تھا مگر دور سے ہی اسے گرتا دیکھ کر بھاگ کر آیا تھا، مگر وہ تب تک بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار تھے۔ ڈینیز کو تو یہی لگا شاید اسے نظر لگ گئی ہے، وہ پرفارم بھی تو اتنا اچھا کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر ایڑی پہ پڑی۔ وہ ہیل اٹھا کر بغور جائزہ لینے لگا جس پہ جیلی ٹائپ کی چیز چپکی ہوئی تھی، ایسے جیسے کسی نے جان بوجھ کر ہینڈی کو گرانے کی کوشش کی ہو۔ وہ سرخ آنکھیں لیے کھڑا ہوا تھا۔